جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ جب ولادت کے بعد عورت کے 40 دن گزر جاتے ہیں اور 40 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو اس کا نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ یہ ایک حد، آخری حد مقرر کی ہے، یعنی 40 دن، ورنہ کوئی عورت 25 دن، کوئی 30 دن، کوئی 35 دن، یعنی 40 دن سے پہلے پہلے تمام تقریباً عورتیں ہیں وہ نفاس کا خون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 40 دن کے بعد بھی آتا ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، جیسے حیض آتا ہے، حیض 6 دن 7 دن ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی خون آتا ہی رہے تو اس کا مطلب ہے وہ حیض کا نہیں ہے بلکہ استحاضہ کا ہے۔ وہ ایک بیماری ہے، کیونکہ یہ نفاس کا جو خون ہے یہ حیض کا ہے، یہ گاڑھا ہوتا ہے اور میلا سا ہوتا ہے، گاڑھا بھی ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، بدبور دار ہوتا ہے۔ لیکن جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ خون کی طرح ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، اور وہ بدبو دار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عورت اس میں بڑی اچھی طرح فرق کر سکتی ہے۔ اب 40 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ استحاضہ کا خون ہو سکتا ہے، نفاس کا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، عورت اس کی اچھی پہچان کر سکتی ہے۔ اگر وہ بدبودار ہے اور گاڑھا ہے تو پھر وہ نماز سے رکے گی، اور اگر وہ بدبودار نہیں ہے، ویسے ہی خون آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ استحاضہ کا ہے۔ پھر وہ غسل کرے گی اچھے طریقے سے۔ غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے جو ہے وہ اچھی طرح استنجا کر کے اور روئی وغیرہ رکھ کے یا انڈر ویئر وغیرہ پہن کے، تاکہ خون نہ گرے، اور وضو کرے گی، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لے گی۔ ہاں جی، نماز کا وقت نماز پڑھے گی۔ اگر روزہ کے ایام ہے تو روزہ رکھے گی، کیونکہ اس کی حد 40 دن تک ہے۔ تو اگر اس کے بعد اگر وہ واقعی بدبودار ویسا ہی خون ہے، نفاس کی طرح ہے، تو پھر وہ رکے گی 2 4 دن، جتنے دن رہے۔ لیکن اگر وہ ایسا بدبودار نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استحاضہ کا ہے۔ پھر وہ اچھی طرح غسل کرنے کے بعد لنگوٹا ویسے پہن لے گی، اور وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی، اور اگر روزوں کے ایام ہیں تو روزے رکھے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔